السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالہ الاصول الثلاثہ کو ہم سمجھنے کی ان حلقات میں کوشش کر رہے ہیں۔ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ 4 مسائل کا ہمارے لیے جاننا واجب ہے۔ المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ العلم، علم کو قرار دیا انہوں نے اور کہا علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ ہوا معرفت اللہ تعالی و معرفت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت دین الاسلام بالادلہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کو دلیلوں کے ساتھ جاننا اور اس کی معرفت کو انہوں نے علم قرار دیا ہے۔ وہ معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کی جانکاری اور جن کا علم ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری قرار دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اس تعلق سے کئی باتیں گزر چکی ہیں۔ پہلے حلقہ کا بقیہ یہاں ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا تھا۔ 3 مقاصد کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، یہاں چوتھا مقصد ہم لیتے ہیں اور وہ یہ ہے دین حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ انبیاء اور رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ دین حق کو لوگوں کے سامنے من و عن، بغیر کسی خیانت کے، بغیر کچھ چھپائے سب چیزوں کو بیان کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کیا پیغام دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے، اس کی عبادت سے، اس کی پوجا سے بچو۔ یہ پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا۔ تو چوتھا مقصد انبیاء اور رسول کے آنے کا کیا یہاں ذکر کی میں نے؟ دین حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ نمبر 5، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا اور ڈرانے کے لیے بھیجا اللہ رب العالمین نے۔ یہ بھی انبیاء اور رسول کا وظیفہ تھا اور ان کی ذمہ داری تھی، ان کا یہ کام تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر کے۔ یہ اللہ رب العالمین نے گویا کی آیت میں وضاحت کر دی ہے کہ انبیاء اور رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت عملی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ علم کی بنیاد پر یقین کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ اور حق کو پہچان کر کے زندہ رہے۔ بے شک اللہ رب العالمین بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے گویا کہ ایک چھٹا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کی ہے تاکہ حق باطل سے جدا کر دے، کہ جو شخص ہلاک ہو مسلمان ہو کر کے تو حق کو جانے کہ ہمیں کس جگہ ہمارا مرنا بہتر ہے، کس جگہ ہمارا جینا بہتر ہے، اور جو شخص دین اسلام کو نہ جانے اور اس سے گریز کرے، اس سے دوری اختیار کرے اور دعوت اسلام کی مخالفت کرے، انبیاء اور رسول کی مخالفت کرے، تو وہ بھی گویا کہ وضاحت کے ساتھ واضح رہے اس کے سامنے کہ ہاں انبیاء اور رسول نے اس کو بتلا دیا، پھر بھی وہ ایسا کر رہا ہے، تو وہ بھی اگر ہلاک ہوتا ہے تو اس پر وہ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہتا ہے وہ حق پہچان کر زندہ رہے۔ تو ایک مسلمان وہ یہ جانے کہاں ہمارے لیے مرنا بہتر ہے، کس پر ہمارے لیے جینا بہتر ہے، اور غیر مسلم بھی جانے، جس نے انبیاء اور رسول کا انکار کیا وہ بھی جانے اپنے عقل سے، اپنے اعتبار سے کہ ہاں انبیاء اور رسول نے پہنچایا ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی یقین کے ساتھ اس کو کہہ سکے ہاں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، چاہیے کہ جو ہلاک ہونا چاہے ہلاک ہو یقین کے ساتھ، یعنی یقین جان کر ہلاک ہو۔ وہ اس طرح سے جانتا ہے گویا کہ ہم انبیاء اور رسول کو نہیں مانتے، حجت قائم ہے،
برباد ہوں گا میں برباد ہوں گا، اس کو گویا کہ اپنا تسلیم کر لیا، اپنے لیے خسارہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ الگ کوئی حکمت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے منذرین اور مبشرین، کیونکہ خوشخبری دینے والا یعنی ان کے حق میں جو نیک راستہ اپنائیں، اور ڈرانے والا ان کے حق میں جو بد راستہ اپنائے۔ تو گویا کہ وہاں بھی نیکی اور بدی کی بنیاد پر جب لوگ ڈیوائڈ ہوئے تو وہاں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بھیجنے کا ایک مقصد ظاہر ہو گیا۔ ساتویں چیز، منحرف خیالات اور عقائد کی اصلاح۔ اس خاطر بھی انبیاء و رسول آئے تاکہ منحرف خیالات جو پائے جا رہے ہیں لوگوں میں اور برے عقائد جو پائے جا رہے ہیں اس کی اصلاح ہو، اس خاطر بھی انبیاء و رسول آئے اور اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے اور ڈرانے والا بنا کر کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدی تک، کلہم علی شریعۃ من الحق، سارے لوگ حق پر تھے، فاختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف برپا کیا، کیا؟ شرک میں مبتلا ہوئے۔ اس وجہ سے جو دعوت توحید دے، عقیدہ توحید پر جو قائم ہو اور اس کی دعوت دے، وہ اختلاف پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اصل پر قائم ہے۔ اختلاف پیدا کرنے والا وہ ہے جو شرک کا ارتکاب کرے۔ دیکھیے، کلہم علی شریعۃ من الحق، یہ 10 صدی تک سارے لوگ حق پر تھے، فاختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ اختلاف کس اعتبار سے؟ شرک میں مبتلا ہو کر، بدعت و خرافات میں مبتلا ہو کر، بے راہ روی کا شکار ہو کر کے، اس اعتبار سے گویا کہ اصل جو ہے دین حق کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ فلما اختلفوا، جب اختلاف کیا لوگوں نے، شرک میں مبتلا ہوئے، فبعث اللہ النبیین والمرسلین، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، مبشرین اور منذرین، ڈرانے والا بنا کر کے اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے، وانزل کتابہ، اور نازل کی اپنی کتاب، فکانوا امۃ واحدۃ، تو ان کی دعوت پر پھر لوگ ایک امت ہو گئے۔ قال وکذلک فی قراءۃ عبداللہ، اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قراءت میں ہے کیا؟ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قراءت میں یہ جو فاختلفوا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں اچانک بھیج دیا، کیسے؟ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ، بھئی ایک ہی امت تھے تب پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ فبعث اللہ امۃ واحدۃ فاختلفوا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت یہ بہت اہم مسئلے کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء نہیں بھیج دیا رسولوں کو، بلکہ لوگوں نے جب بدعت و خرافات ایجاد کی، لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا اور توحید والے شرک میں مبتلا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ ڈرانے والا بنا کر کے رسولوں کو اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت اس آیت کو پورے طور پر گویا کہ واضح کر دیتی ہے۔ تو یہ 7 نمبر ہو چکا ہے کہ انبیاء اور رسول کے آنے کی حکمت کیا تھی۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے ذرا دیکھیے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس میں ایک اہم فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے عہد اول میں ایک ہی امت یعنی توحید خالص پر تھے، پھر ان میں شرک در آیا، فلاسفہ اور بعض ملحدوں کے قول کے برعکس، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل شرک ہے اور توحید طاری ہے، یعنی بعد میں آنے والی وقتی طور پر آ جانے والی چیز توحید ہے۔ فلاسفہ کے اس قول کی یہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ لوگ 10 صدی تک ایک مسلک پر تھے، ایک منہج پر تھے اور وہ توحید خالص پر تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان فلاسفہ اور ملحدوں کے قول کی تردید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ شرک پہلے ہے، توحید طاری ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس قول کی تردید کرتی ہے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں دیگر حدیث بھی اسے باطل قرار دیتی ہے۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ 2 حدیث اس مسئلے کی تردید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ توحید طاری ہے، آنے والی ہے، در آنے والی ہے، اور اصل شرک ہے۔
کہتے ہیں کہ 2 حدیثیں اس کی اور تردید کرتی ہیں۔ وہ 2 حدیثیں کیا ہیں ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں پہلی حدیث جسے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو پیدا کیا ہے صحیح سالم، یعنی دین حنیف پر سب تھے، یا یہ کہ صحیح دین پر تھے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ، تو ان کو بھٹکا دیا، عَنْ دِینِهِمْ، ان کے دین سے، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ان شیاطین نے ان پر حرام کر دی وہ چیز جسے میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي، اور ان شیاطین نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں، مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیسے پیدا کیا، دین حق پر پیدا کیا ہے، یعنی سب توحید پر تھے، پھر شیاطین نے گڑبڑی مچائی، تو گویا کہ ملاحدہ یعنی ملحد لوگ اور اسی طریقے سے فلاسفہ کے اس قول کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ اصل شرک ہے۔ تو اصل شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے اپنے سارے بندوں کو صحیح اور درست پیدا کیا۔ دیکھیے انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، اپنے صحیح بندوں کو دین کے اعتبار سے سب کو صحیح درست پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور دوسری حدیث کیا ہے جو بتاتی ہے کہ بندہ اصل میں توحید پر تھا۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا ہونے والا نومولود ایسا نہیں مگر وہ دین فطرت کیا ہے؟ دین اسلام، اور اسلام میں اصل کیا ہے؟ توحید، تو وہ دین فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اصل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین حنیف پر پیدا کیا، دین فطرت پر پیدا کیا اور توحید پر پیدا کیا، اور پھر ماں باپ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، جیسے کہ ایک بکری بالکل ہر عیب سے پاک صحیح سالم ایک بچہ جنتی ہے۔ حل تحسون فیہا من جدعا، یہ تو نو مولود بچہ بکری کا ہوتا ہے یا دمبے کا ہوتا ہے، اس میں سے کسی کو کن کٹا نہ کٹا دیکھتے ہو نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، خرافات سے پاک اور توہمات سے پاک، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کی ہے، لیکن پھر شیاطین نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اس بات کو کہنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر چاہو تو پڑھ لو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ یہ روح دین فطر جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پیدائش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے تخلیق میں کوئی فرق اور کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ، بچہ اسلام لائے پھر مر جائے تو کیا اس پر پڑھا جائے گا، یعنی جنازہ پر صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامِ، اور کیا چھوٹے بچے پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ جو سنے بات کا جواب دے تو کیا اس پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہی واقعہ اس کے اندر موجود ہے، جو یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا، اور ایک دن نہیں آئے تو آپ گئے، پتہ چلا بیمار ہے، اور بیمار اس طرح سے کہ وہ مستر مرگ پر تھا اور اس کا آخری وقت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم، اسلام لے آیا۔ تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا ہمارے کیا کہتے ہیں، تو وہ باپ اتنا متاثر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم تو ان سے بغض رکھتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، ہمارا بچہ ان کے یہاں کام کرتا تھا، تنخواہ پاتا تھا، کون سا احسان کرتا تھا، لیکن آج وہ بیمار پرسی کے لیے آ گئے ہیں میرے بچے کے، اور نبی ہوتے ہوئے۔ تو وہ متاثر ہوا، تو جب بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا عجب ابو القاسم، ابو القاسم کا جواب دے، یعنی قبول کر لے۔ بچہ اسلام لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے نکلے کہ الحمدللہ الذی اخرجہ من النار، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس کو آگ سے نکال لیا، آگ سے بچا لیا۔ اس طرح کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے نکلے، تو اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور 8ویں چیز جو ہے، اور یہ آخر ہے، کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا،
قانون ربانی کو بندوں کے درمیان قائم کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین بندوں پر نافذ کرنے کے لیے انبیاء اور رسول آئے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ فیصلہ کیجیے ان کے مابین، بما انزل اللہ، اس کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ دیگر قوانین نہیں چلنے والے ہیں، امریکان کے قوانین کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، دنیا کے دیگر وضعی قوانین کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی قطعاً مت کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیے آپ ان سے، ڈریے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ آپ کو یہ فتنے میں نہ مبتلا کر دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، بعد ان چیزوں سے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہ کر دیں اور آپ پھسل جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے۔ تو انبیاء اور رسول کے بھیجے جانے کا یہ 8واں مقصد تھا، کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون لوگوں پر نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس رسالہ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تشریح میں نے کی ہے رحمہ اللہ کے اس جملے کی، معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ بھی علم میں داخل ہے۔ گویا کہ آپ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے کہ علم جسے کہا جا رہا ہے یہاں وہ علم عقیدہ ہے، جس سے بندہ اللہ کی معرفت کر سکے، رسول کی شناخت کر سکے، اپنے دین کو جان سکے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور پڑھنے کو جوڑ دیا گیا رب سے۔ اس علم کی ضرورت یہاں نہیں ہے جس علم سے بندہ گمراہ ہو جائے، بددین بن جائے، دہریہ بن جائے، اپنے رب کو بھول جائے، نبی کو بھول جائے، دین کو بھول جائے۔ اس علم کی یہاں تعریف نہیں کی گئی۔ جس علم کی تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جس علم کا تعلق رب سے ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ علم کو رب سے جوڑا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانیں ایک علم اختیاری ہے اور ایک علم اجباری ہے۔ جو اجباری ہے وہ ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، جس سے وہ اللہ کو پہچان سکے، نبی کو پہچان سکے، دین کو پہچان سکے۔ اس میں بندے کو اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ برٹش میں اور جاپان میں اور امریکہ میں بچوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے، آپ کون سا سبجیکٹ پسند کرتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، پھر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسداں بننا چاہتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ وہ حصہ نہیں ہے جہاں اختیار دے دیا جائے۔ یہ دین ہے۔ ہر باپ سے پوچھا جائے گا بماذا ادبت بماذا علمت، بچے کو کیا تعلیم دی، کیا ادب سکھلایا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل والوں کو آگ سے۔ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچایا، اپنے بچوں کو کیسے بچایا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہی ہیں۔ یہ کب؟ جب مال کے آنے اور جانے کا راستہ صحیح نہ ہو اور بچوں کی جب صحیح تربیت نہ ہو سکے، تو یہاں بچے کو اختیار نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ بھی پڑھے، نہیں، پہلے دین سکھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلا مسئلہ ہے العلم ہوا معرفت اللہ و معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت الدین الاسلام بالادلہ۔ یہ علم ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اور آپ کو اس رسالہ کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔